آج دیکھ لو کہ کتنے آستانوں کے پیر ناہنجار جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا ایک فیشن سمجھتے ہیں اور جرم نہیں مان رہے، اور وہی اپنے باپ دادا کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ قبلہ دادا جی حضور کے پاس فلاں بندہ بیٹھا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، ان کا دل روشن ہو گیا۔ یعنی یہ بات واقعی اگر ہو، کچھ تو لوگ ویسے بے پر کی اڑاتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہوتا بھی ہے کہ صحبت صالحین سے فیض ملتا ہے، اور صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکسیر سے آب بھی پاتا ہے، قیمت ملتا ہے جب شیر سے۔ تو نگاہ مرد مومن سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن مجدد صاحب نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جو بیٹھے ان کی عظمت تو تم تسلیم نہیں کر رہے، اور اپنے باپ دادا کے پاس جو کوئی بیٹھا اس کی عظمت تسلیم کر رہے ہو، تو پھر اس میں عیب کی نسبت تو سرکار کی طرف جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ 58 پر حصہ 8 میں اس حقیقت کو بیان کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت صحبت سے کیا کچھ ملا ان لوگوں کو، اور اس میں آپ نے جو اپنے معاشرے کے اندر کچھ ناہمواریاں دیکھیں اور ناانصافیاں دیکھیں اس کا ذکر کیا۔ مثلا کہ امت میں اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی فضیلتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنے سال گزارے، تو پھر دنیا نے اس ہستی کو بھی مانا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنی گھڑیاں گزاری، تو دنیا کو شوق ہوا اور پھر اس بندے کی ولایت بھی مانی اور فضیلت مانی۔ الہذا القیاس مجدد صاحب نے دیکھا کہ ولیوں کے پاس بیٹھنے والوں کی عظمت تو مانی جا رہی ہے، اور جو انبیاء کے سلطان کے پاس بیٹھے ان کی عظمت سے یہ لوگ جو ہے وہ چشم پوشی کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مگر آن کی عظمت و بزرگی خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام و تحیہ از نظر ساکد شود ایازم باللہ سبحانہ، کہ کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی عظمت کو نہیں مان رہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مان رہے۔ وصحبت او علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، آج صحبت ولی امت ناقص تر متوہم گردد، یعنی ان کے بیہیو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت کسی ولی کی صحبت سے ناقص ہے۔ معاذ اللہ کہ ولی کی صحبت تو ذروں کو آفتاب بنا دے، اور نبی کی صحبت میں وہ ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں نعوذ باللہ سبحانہ منہ، حال آنکہ مقرر است کہ ایچ ولی امت با مرتبہ صحابی آ امت نہ رسد۔ حالانکہ یہ قانون ہے کہ کسی بھی امت کا ولی اس امت میں جسے درجہ صحابیت حاصل تھا اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور ایسے اس امت کا ولی بھی جو بعد والے ہیں صحابہ کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس بنیاد پر آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ شبلی کا یہ فرمان ہے، ابو بکر شبلی، ایک تو یہ شبلی نعمانی ہوا ہے نا، تو یہ تو بدعقیدہ آدمی تھا۔ شیخ شبلی علیہ الرحمہ جو ہے ان کے بارے میں کہ فرمودہ انہوں نے فرمایا ہے ما آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی، گویا کہ اس نے پھر نبی پاک کا کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر کلمہ بتاتا نا کہ ان کے پاس بیٹھنے میں عظمت کتنی ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں مقام کتنا ہے، ان کا صحابی ہونے میں درجہ کتنا ہے، یہ اس کو معلوم ہوتا۔ اور جب یہ اس چیز سے بے خبر ہے تو یہ حضرت شیخ شبلی جو ہیں رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس چیز پر فرمایا کہ ما آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی
توقیر نہیں کی تو کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں وہ در والے ہیں، نہ مانا تو پھر بھی کیا ہوا؟ یہ بزرگ کہتے ہیں ان کو نہ مانو دعا قبول نہیں ہوگا۔ یہ آپ سب نے حدیث شریف سنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ہے غیر صحابی کا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا، اور دوسری طرف صحابی کا آدھی مٹھ جو دینا۔ احد پہاڑ کا اندازہ لگاؤ کتنا سونا بنتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مٹھی بھر جو ہے، اور اس میں بھی نصیف کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ فرق کس بیس پہ ہے؟ اس بندے میں کیا آ جاتا ہے کہ جو صحابی بن گیا ہے، اب اس کا اللہ کے دربار میں مرتبہ کیا بن گیا ہے، مقام کیا ہو گیا ہے کہ ہم کروڑوں نفل پڑھ لیں اس کی لمحے کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم احد پہاڑ جتنا سونا دے دیں ان کی آدھی مٹھی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ شرف صحبت کائنات کا نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے کہ جو انسان کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ اس کے بغیر صدیاں میں وہ فضیلت بندے کو نہیں ملتی جو یہاں سیکنڈ میں اس کو مل جاتی ہے۔